تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان بہت اچھا، بہت ایکٹیولی بہت کام کر رہی ہے. عوام کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور آپ کا نام مطلب آپ کا سر فخر سے بلند کر رہی ہے ہر محاذ پر، چاہے وہ کوئی بھی محاذ ہو. تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے. ہوپ فار دی بیسٹ. پاکستان اسی طریقے سے خوشحال اور روشن رہے، اور پاکستان کا نام ہمیشہ روشن رہے. جی میں نے دیکھا ہے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ کا بیگ پہنا ہوتا ہے اور لیپ ٹاپ لے کر جا رہے ہوتے ہیں. تو پچھلی دفعہ آپ لوگوں نے تقریباً کتنے لیپ ٹاپس جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے تھے؟ ایوری ایئر 1 لاکھ لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. اس دفعہ 2 لاکھ لیپ ٹاپ ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ اگلے مہینے پرائم منسٹر کراچی بھی آ رہے ہیں، قائد اعظم کے مزار پہ سندھ کے بچوں کو لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. تو اس طریقے سے ہم انشاءاللہ اپنے نوجوان بچے بچیوں کو ہر چیز میں انگیج رکھیں گے. بہت ساری اپرچونیٹیز موجود ہیں، ان کو اویل کریں، اس کا پارٹ بنے، اپنے فیوچر کو برائٹ کریں. یعنی اب تو کوئی بہانہ نہیں ہے پڑھائی سے بچنے کا، اب تو اتنی ساری اپرچونیٹیز مل رہی ہیں، اگر اب بھی آپ نہیں کریں تو پھر تو آپ کا اپنا ہی قصور ہے. اچھا تو آپ کے مطابق اس وقت نوجوانوں کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ دیکھیں میں یہ ایک بات کہتا ہوں کہ ضرورت تو ہر چیز کی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی، لیکن میں آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے ملک کے نوجوان بچے بچیوں کو کہ پڑھائی سب سے زیادہ ضروری ہے صحیح آپ کی زندگی میں. اگر آپ نے یہ، کیونکہ وقت ہوتا ہے جو چھوٹے بچے ہیں 9 میٹرک کے، اسکولس کے، کالجز کے، ان کا دل کسی اور چیزوں میں لگتا ہے، تو پڑھائی کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کریں. اگر آپ نے اپنی اس ٹائم کو، یہ گولڈن ٹائم ہے، اس ٹائم کو آپ نے اویل کر لیا اور اپنی اسٹڈیز کے اوپر، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی بلڈنگ بھی بنتی ہے تو اس کی بیس مضبوط ہو تو اسٹرکچر بہت اچھا کھڑا ہوتا ہے. تو یہ بیس ہوتی ہے. بیس اگر آپ کی مضبوط ہوگی تو آگے جا کے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. صحیح بات. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، کیونکہ آگے جا کے نا دور اور زیادہ چینج ہوتا جا رہا ہے، ٹیکنالوجیز آتی جا رہی ہیں، ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ سیکھنا بھی ہے، دوڑنا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. کل کو میں نے ایسے کافی سارے لوگ دیکھے ہیں جو پچھلے 3 ایئرز میں جنہوں نے پڑھائی نہیں کی، اور وہ بیچارے شرمندہ ہوتے ہیں محفلوں میں بیٹھ کے. مطلب یو ڈونٹ نو کہ آپ کو کیا اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا رکھا ہے آگے. اور کل کو جا کے اگر یہ سچویشن آئے کہ آپ کو کوئی اپرچونٹی مل رہی ہو اور آپ ایجوکیشن کی وجہ سے اس میں پیچھے ہو جائیں تو آپ کو کتنا افسوس ہوگا. لیکن وہ وقت پھر دوبارہ نہیں آتا. تو یہ بچوں سے یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے اپنی پڑھائی پہ فوکس کریں، اور اس کے بعد دوسری چیزوں کو دیکھیں. کھیلیں بھی، موبائل بھی یوز کریں، ہر چیز یوز کریں، لیکن اس کا ایک ٹائم ڈیوریشن بنا لیں. ہر چیز کو، کسی بھی چیز کی زیادتی کرنا اچھا نہیں ہے. لیکن آپ کی زندگی میں ماں باپ کی عزت کریں، دینی تعلیم لیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، 5 وقت نماز پڑھیں، اور اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو کنٹینیو رکھیں. یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں، میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں اس چیز کی کہ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. جی سر، میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی پروگرام میں جاتے ہیں تو آپ بچوں کو لازمی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے نماز لازمی پڑھنی ہے، تاکہ صبح سویرے اٹھے، نماز پڑھیں اور پھر اپنا کام کی شروعات کریں تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. دیکھیں یہ ڈیفینیٹلی کہ اگر میرا بیٹا بھی ماشاءاللہ میٹرک میں ہے اور وہ بھی پڑھائی کر رہا ہے تو میں اس کو بھی یہی بات سمجھاتا ہوں، اور میں خود 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں. تو میرا بیٹا مجھے دیکھ کے کوئی 7-8 سال سے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. یہ بات بھی آپ نے بتائی تھی. تو ماں باپ کی تربیت جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. اور ڈیفینیٹلی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو صرف پڑھائی کرواتے رہیں، ان کو کھیل بھی چاہیے اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز بھی چاہیے. تو دیکھیں یہ ساری چیزیں تو اپرچونیٹیز گورنمنٹ آپ کو دیتی رہے گی، لیکن آپ نے اپنا کیریئر کا ڈیسیجن خود لینا ہے، اور آپ کی بیس مضبوط ہوگی تو آپ ان فیوچر جا کے بہت گرو کر سکتے ہیں. اچھا تو اس پروگرام کے بارے میں آئیڈیا کیسے آئے کہ یوتھ کے لیے یہ پروگرام لے کر آئے اور یوتھ کو امپاور کیا جائے؟ دیکھیں یہ وزیر اعظم کیونکہ شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ بہت ایکٹیو اور بہت انرجیٹک اور بہت ویژن رکھنے والے آدمی ہیں، اور ڈیفینیٹلی PMLN کے جو گورنمنٹ ہے اس وقت اور ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے قائد ہیں میاں محمد نواز شریف، ان کا بہت زیادہ یہ رہا ہے کہ جب ان کی گورنمنٹ آئی ہے، جب وہ وزیر اعظم بنے، اس پاکستان کے اندر ترقی ہوئی ہے، خوشحالی آئی ہے، انفراسٹرکچر ہو، لا اینڈ آرڈر ہو، ہر چیز کے اندر. اور آج پوری دنیا مثال دیتی ہے پنجاب کی کہ پنجاب کے اندر کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. مریم نواز پچھلے 1.5 سال سے دن رات کام کر رہی ہیں، چاہے وومن امپاورمنٹ ہو، چاہے یوتھ امپاورمنٹ ہو، چاہے انفراسٹرکچر ہو، چاہے لا اینڈ آرڈر ہو، ہر چیز کے اوپر بہت اچھا کام کر رہی ہیں. بہت تیزی سے کام غریبوں کے لیے الگ کر رہی ہیں، اپنا گھر اپنی چھت، ایگریکلچر کے اوپر الگ کر رہی ہیں.
ہر کسی کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو اسی طریقے سے یہ وزیر اعظم کیونکہ 10 سال چیف منسٹر رہے ہیں, انہوں نے پنجاب کی شکل بدلی, اسی لیگیسی کو لے کے مریم نواز چل رہی ہیں. تو ان کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ وزیر اعظم کا یہ ویژن ہے کہ نوجوان باصلاحیت ہونے چاہیے, اور یہ انویسٹمنٹ جو آج فیوچر انویسٹمنٹ ہے, جو آج ہم نوجوانوں کے اوپر وزیر اعظم کی بات کرتے ہیں, انہوں نے کہیں بتایا بھی کہ مجھ سے کسی نے بولا کہ آپ اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں نوجوانوں کے اوپر, تو یہ پیسے کہیں اور لگا دیں, یہ ضائع ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ضائع نہیں ہو رہے, یہ فیوچر انویسٹمنٹ ہے, آگے آنے والے 10 سال بعد یہ ہمارے ملک کو واپس پے ہوگا. جو آج ہم اپنے نوجوان بچے بچیوں کو باصلاحیت کریں گے یا ان کو اپرچونیٹیز دیں گے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور میں بھی یہ چاہتا ہوں, اور میں ڈیفینیٹلی سندھ میں میرے پاس ذمہ داری ہے, تو ہم سندھ کے ہر شہر, ہر گاؤں, ہر گوٹ میں جا کے اس کا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتاتے ہیں کہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام سے اپنے لیے اپرچونیٹی ڈھونڈیں, اس کا پارٹ بنیں, اس کے ساتھ مل کر گورنمنٹ کو سپورٹ کریں, تاکہ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر دیکھیں, سب مل کر جب اپنے پاکستان کی پازیٹیو امیج کی بات کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا. انشاءاللہ جس طریقے سے کام چل رہا ہے تو ہمارا ملک پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ ہمیں روشن دکھائی دیتا ہے. اچھا, اکثر عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی جو حکومت ہوتی ہے جب وہ کوئی پروگرام لے کر آتی ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے سیاسی لوگوں کو ہی نوازیں چیزوں سے. تو آپ اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے کیسے کہ جو اصل حقدار ہے وہ بچے, ان تک یہ لیپ ٹاپ پہنچے, ان کے لیے آپ نے کیا پالیسیز بنائی ہوئی ہیں؟ اس کی بڑی زبردست پالیسی ہے, کیونکہ پرائم منسٹر میرٹ کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, اور یہ ہم اپنے سیاسی لوگوں کو دے ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ آن لائن پروسیجر ہے. آپ آن لائن اپلائی کریں گے, آپ اس کرائٹیریا کو میٹ کریں گے, آپ اس کے لیے کیپیبل ہوں گے, تو آٹومیٹکلی آپ کو ملے گا. سسٹم کو تو نہیں ہم سمجھا سکتے نا کہ یہ میرا سیاسی آدمی, کیونکہ اکثر ہوتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے. الحمدللہ وزیر اعظم شہباز شریف ہوں یا ایکس پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف ہوں یا مریم نواز ہوں, ہماری پارٹی میں میرٹ کے اوپر بہت کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے, اور یہ اصل پروگرام تو ہے ہی ان بچوں کے لیے. ڈیفینیٹلی جو بچے بیچارے اپنے فیوچر کو انہانس کرنا چاہتے ہیں, جو افورڈ نہیں کر پاتے, تو ہم تو بہت میرٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میں کسی اپنے جاننے والے کو کچھ نہیں دلا سکتا, میں اس کو یہ ضرور سمجھا سکتا ہوں کہ آپ اس کو آن لائن اپلائی کریں, اف یو آر آن میرٹ آپ کو ضرور ملے گا, اور ملتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں. یعنی آن لائن ہے. ایگزیکٹلی صحیح. تو یعنی 2 لاکھ لیپ ٹاپس اب اور زیادہ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے تاکہ بچے جو ہے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ سکے اور ملک پاکستان کو جو ہے کامیاب کر سکے. اچھا, یہ تو ہم ایجوکیشن یا یوتھ امپاورمنٹ کی بات کر لیں, تو اس کے علاوہ ان کے کاروبار کے لیے کیا کچھ پالیسیز سوچی ہیں کہ اگر کسی کے پاس کاروبار نہیں ہے کیسے اسٹارٹ کریں, یا ان کے لیے کوئی اسکیمس ہو؟ میں نے آپ کو بتایا نا ابھی کہ ہمارے پاس لون اسکیم ہے, 75 لاکھ تک کا لون دے رہے ہیں ہم, انٹرپرینیورس کو پروموٹ کر رہے ہیں. کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے, پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اس کو لون دے گا, وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کرے. صحیح. تو ہر چیز کے اندر اس میں پروگرام ہے. میں نے آپ کو جیسے سارے پروگرامز بتائے, اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ PMYP.gov.pk پھر جا کے ہمارے پروگرامز کو سرچ کریں, اور پرائم منسٹر ڈیجیٹل یوتھ ہب کو ڈاؤن لوڈ کریں, اس پہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائیں. رجسٹرڈ کرانے کے بعد آپ ہر پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی اتنی ساری چیزیں لیکن ہمیں اویئرنیس نہیں ہے. جی جی جی. تو انشاءاللہ آج بہت ساری چیزیں مجھے بھی پتہ چلی ہیں, پہلے سے بھی پتہ تھی. خاص طور تو لیپ ٹاپ کے بارے میں تو بہت زیادہ فیمس ہو گیا تھا, اتنے سارے گروپ سوشل میڈیا پہ لیپ ٹاپ آنے والے ہیں فری, لیپ ٹاپ آنے والے ہیں فری. تو جی ہاں, جلد آنے والے نومبر کے مہینے میں. تو آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اسٹوڈنٹس کو؟ دیکھیں, میں یہی پیغام دینا چاہوں گا جو میں نے ابھی ان بٹوین کنورسیشن کہا, کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنے ماں باپ کی عزت کریں, 5 وقت کی نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں, اور اپنی جو ایجوکیشن ہے آپ کی اس کو کنٹینیو رکھیں, اس پہ زیادہ فوکس کریں. ہر ایکٹیویٹی کریں لیکن ٹائم ڈیوریشن کے ساتھ کریں, تاکہ آپ کا فیوچر برائٹ ہو سکے. کل آنے والا دور بہت زیادہ ہائی ٹیک دور ہے, نئی نئی ٹیکنالوجیز آتی جا رہی ہیں, تو کل کو ایسا نہ ہو کہ آپ کو کہیں بیٹھ کے کوئی اپرچونٹی مس کرنی پڑے بیکاز آف لیک آف ایجوکیشن, یا کوئی اس طریقے کی سچویشن ہو.
تو یہ جب آپ یہ تینوں چاروں چیزیں کریں گے نا تو میں آپ کو یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی اور آپ انشاءاللہ اڑان ہی بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے کچھ ٹائم نکالا اور آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں جو ہے یوتھ کو، نوجوانوں کو اور زیادہ امپاورمنٹ دی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.